علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. پروگرام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہوں گے اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے سے بچے بھی موجود ہیں. اب ہمارے ساتھ علی رضا بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے. داؤد بھائی موجود ہیں، شکیل بھائی موجود ہیں، اور اس طرف بغداد بھائی موجود ہیں اور نبیل بھائی موجود ہیں. مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے. اور جو گھروں پر موجود ہیں، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. اس طرح آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. اچھے انداز سے آپ نے بھی شامل ہونا ہے. اور جو یہاں پر موجود ہیں، جو گھروں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے، تبھی باتیں سمجھ آئیں گی. اور یہاں تو آ گئے ہیں تو توجہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے. بغداد بھائی، توجہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر توجہ آپ کے ساتھ ہوگی. پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہوں گے. کون کون سے؟ بغداد بھائی. پہلا ہوگا ایک پیاری حدیث. جی. دوسرا اندر جو ہے ایک حدیث یاد کرتے ہیں اور ناظرین کی پکچرز بھی دکھائی جاتی ہیں. جی، اور ذہین بچے بھی بنتے ہیں. جی. جی، تو انشاءاللہ حدیث پاک یاد کریں گے، اس کے بعد کلام بھی سنیں گے. اور بھی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں، کرامت صحابہ دین کی پیاری باتیں، اور اس کے بعد اسلامک ہسٹری بھی ہوتا ہے. تو یہ پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہیں. تو آپ کے لیے ہم یہ پیارا سا پروگرام لائے ہیں، تو آپ نے بھی اسے دیکھنا ہے، اس کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے. کڈس مدنی چینل دیکھنے کی، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو عام کرنا ہے، اور میرا پیارا دین دیکھنے کی دعوت کو عام کرنا ہے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ بھی دیکھا کریں یہ پروگرام، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس طرح جو دعوت دیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اگر ان کی دعوت پہ کوئی اور پروگرام دیکھے گا، اچھی اچھی باتیں سیکھے گا. اور آپ کو آج کا سوال دیتے ہیں. آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس بارے میں ہے؟ سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس بارے میں ہے؟ یہ آج کا سوال ہے. داؤد بھائی سے پوچھتے ہیں، مائک لینا. 30ویں پارے میں. 30ویں کون سے بارے میں؟ 30ویں پارے میں. بغداد بھائی؟ 30واں اماں پارہ. جی ہاں، اماں پارہ جسے کہا جاتا ہے، 30واں پارہ، اس میں سورہ اخلاص ہے. تو یہ آج کا سوال ہے. ہم آپ کی آسانی کے لیے جواب بھی بتا دیا کرتے ہیں. تو آپ سوال کے علاوہ، آپ جواب کے علاوہ بھی اچھی اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، دین کی پیاری پیاری باتیں بتا سکتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کلام سنا سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں، مدنی مقصد بھی سنا سکتے ہیں. کال کے نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، اور آپ جہاں بھی ہوں کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ایک اور بھی طریقہ ہے، آپ پکچر سینڈ کیا کریں، پیاری پیاری سی پکچرز آپ سینڈ کیا کریں، حدیث پاک لکھ کر اچھے انداز سے سینڈ کیا کریں، اور اس طرح لکھ کر بھیجا کریں کہ پڑھنے میں آسانی ہو. عربی ترجمہ سب اچھے انداز سے لکھا ہو. پکچرز بھی زیادہ آنی چاہیے اور کالز بھی زیادہ آنی چاہیے. تو اس طرح آپ پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں علی رضا بھائی کے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں. سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ. پیارا سا کلام ہے، اکثر بچوں کو یاد ہوتا ہے، بچے زیادہ تر یہ پڑھتے بھی ہیں. تو آج سب نے پھر مل کر پڑھنا ہے، نیند نہیں پوری کرنی بلکہ کلام پڑھنا ہے. جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے
شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مگتا مگتا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جب نظر سوئے
رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا مدینے میں گئے میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا مدینے میں گئے جب نظر سوئے تھے ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی میں مونی اب رہوں گا یہاں کس لیے میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے پیارے سے علی رضا بھائی اور پیارے پیارے بچے داؤد بھائی شکیل بھائی ہمارے بغداد بھائی اور ہمارے نبیل بھائی یہ کلام سن رہے تھے ماشاء اللہ سن رہے تھے کچھ تھوڑا تھوڑا پڑھ بھی رہے تھے اور جو گھروں پر ہیں تو کون کون سے بچے دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے اور بتانا ہے کہ جی ہم بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہیں اور کلام سن رہے تھے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں الفت کیا ہوتی ہے بغداد بھائی کو پتہ ہے نبیل بھائی الفت شاید بتایا ہے میں نے جی داؤد بھائی الفت شکیل بھائی چلیں آپ تو پہلے مسکرا کے دکھائیں ہاں آپ کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے مسکرا کے دکھانا ہوتا ہے آپ بہت سیریس سے لگتے ہیں صفی اللہ بھائی کو پتہ ہے ہمارے ساتھ باقی بغداد بھائی کچھ پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے نبیل بھائی تھوڑی سی ہمت باندھتے اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے پتہ ہے چلے تھوڑا سا تکا لگا دیں بس جی چلے بھائی ہمارے نبیل بھائی تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کیا ہے کیا معنی ہوگا کچھ کوئی آئیڈیا چلیں داؤد بھائی نے دیکھیں ہمت کی مائک ہے داؤد بھائی کے پاس محبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں شکیل بھائی لگ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کچھ خیال آئیڈیا صحیح لگ رہا ہے جی نبیل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں جی تو اور یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کا ہے مدینے میں ہم مدینے سے محبت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں ہمارے آقا کا روضہ ہے ان کی مبارک قبر موجود ہے بچوں کا بڑا پسندیدہ کلام ہوتا ہے یہ 2-4 گنے چنے کلام ہے نا وہ بچے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں جی تو انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ خوبصورت سا پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین تو پیارے پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور سوال دے دیا ہوگا ہمارے صفی اللہ بھائی نے کیا سوال دیا ہے سورہ اخلاص قرآن پاک کے کس پارے میں ہیں جی تو اس سوال کا جواب دیں اور بھی آپ اچھی باتیں ہم سے کر سکتے ہیں خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ہم سے باتیں کر سکتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے پیارے بچوں شروع ہو گیا ہے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث اور حدیث پاک جلدی سے یاد کرنی ہے یاد جلدی سے کریں گے صحیح کریں گے اچھا سنائیں گے تو آپ کو ہم کہہ دیں گے ذہین بچہ ٹھیک ہے جی اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں مل سکیں گے ٹھیک ہے بغداد بھائی اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ کو اسکرین پر تصویر دکھا رہے ہیں ہم حدیث پاک دکھا رہے ہیں اس کو اچھا آپ نے لکھنا ہے خوبصورت سا اور پھر اسے ہمیں
سینڈ کر دینا ہے۔ جی اسکرین پر حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب، اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان کیا ہوتی ہے بغداد بھائی؟ جی اذان بتائیں۔ اذان جو ہم مؤذن دیتے ہیں، مؤذن دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ جی اذان ہوتی ہے نا نماز کے لیے۔ اور اقامت کیا ہوتی ہے شکیل بھائی؟ اقامت جی پھر مسکرائیں، اب دیکھیں کچھ آئے گا، ریلیکس ہوں گے۔ اقامت ہوتی ہے، آ رہا ہے کچھ کیا ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے یہ؟ جی جب جماعت، ہاں جب، صحیح بتا رہے ہیں، آرام سے کانفیڈنس سے بتائیں۔ جب جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے تو پھر مؤذن صاحب کھڑے ہو کے وہی کلمات کہتے ہیں جو اذان کے ہوتے ہیں، بس اس میں ایک زیادہ ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو وہ یہ بتا رہے ہوتے تو سب کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے تقریباً 15-20 منٹ پہلے کیا ہوتی ہے؟ اذان، اور اس کے بعد پھر نماز جب کھڑی ہونی ہوتی ہے 15 منٹ بعد جو ہے وہ تقریباً اقامت ہوتی ہے، پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کا درمیانی ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی بڑا مبارک ہے، اور اس کے لیے اس دوران ہمیں کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دے۔ بس اذان ہو گئی کوشش کرے اذان سے پہلے ہی، یا اذان ہو گئی اس کے بعد تو کوشش شروع کر دیں نماز کے لیے، اور اسی دوران ہم جو ہے وہ دعا بھی کریں تو دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ قبول ہوگی۔ تو آئیے یاد کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، الدعاء بین الاذان والاقامت، الدعاء بین الاذان والاقامت، الدعاء بین الاذان والاقامت، بین الاذان والاقامت، الدعاء الدعاء بین الاذان بین الاذان والاقامت، والاقامت، الدعاء الدعاء بین الاذان بین الاذان والاقامت۔ والاقامت۔ کون سنائے گا بغداد بھائی؟ الدعاء بین الاذان والاقامت، جی نبیل بھائی؟ الدعاء بین اذان الاذان والاقامت۔ والاقامت، داؤد بھائی جا رہے ہیں آج آگے آگے۔ جی الدعاء بین الاذان صحیح ہے، والاقامت۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اب ہو سکتا ہے شکیل بھائی اور آگے پہنچ چکے ہوں۔ الدعاء بین الاذان زبردست زبردست۔ والاقامت، اقامتی، سبحان اللہ، زبردست۔ اقامت کو بس انہوں نے اقامت کہہ دیا، باقی تو ماشاءاللہ اچھا سنا۔ اچھا اس میں اذان ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں آذان، تو آذان نہیں ہے بلکہ اذان اذان ہے، اور زال سے ہے، زے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض آذان لکھ رہے ہوتے ہیں، الف کے اوپر کیا ڈال رہے ہوتے ہیں؟ مد ڈال رہے ہوتے ہیں، مد ہوتا ہے نا اسے لہراتا ہوا، تو وہ پھر ہو جائے گا آذان۔ تو آذان نہیں ہے بلکہ اذان، اذان ہے، اور اقامت نہیں بلکہ اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ الدعاء بین الاذان والاقامت، 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 مستجاب مستجاب، مستجاب مستجاب، الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب، الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ آوازیں گھٹتے گھٹتے آخر میں بس صفی اللہ بھائی کی اذان رہ گئی، اذان رہ گئی، آواز رہ گئی۔ جی الدعاء بین الاذان والاقامت الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ مستجاب، بھائی ذہین بچے کا تو یہ پتہ چلے گا کہ اب میں سنوں اور سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں بھائی کون سنا رہا ہے؟ داؤد بھائی سے پہلے سنتے ہیں۔ الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج تو صفی اللہ بھائی آپ کا فیصلہ کچھ دیکھیں جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب۔ ماشاء اللہ، انہوں نے بھی اچھا سنا دیا جی۔ نبیل بھائی؟ الدعاء بالاذان بین الاذان بین الاذان
इकामती والإقامة مستجاب सुभान अल्लाह, अच्छी कोशिश जी। الدعاء بين الأذان वल وال इका والإقامة مستجاب माशाअल्लाह, इनकी भी अच्छी कोशिश है, थोड़ा थोड़ा सा है, बाकी तो अच्छा आपने याद किया। तर्जुमे की तरफ चलते हैं। अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। कौन सुना रहा है अरबी और तर्जुमा मुकाबला आप दोनों में? वहां से भी कोई सुना सकता है? चले भाई, जो अच्छा सुनाएगा पहले बगदाद भाई। वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ बैनल अज़ानी वल इक़ामती मुस्तजाबुन। हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। माशाअल्लाह जी। दाऊद भाई? दुआउ बैनल अज़ानी वल इक़ामती मुस्तजाबुन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस दुरूद पाक जरा जल्दी से पढ़ दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन दुआ वो हदीस पाक तो दोनों ने अच्छे अंदाज से सुना दी है। क्या करें भाई, कैसे फैसला करें? चले भाई, आज तस्वीरें आई हैं? आज भी नहीं है? जी आई हैं। आएंगी? चले फिर ऐसा करेंगे, वो तस्वीरें चलाएंगे, उसमें से ज़्यादा जो हदीस से सुनाएगा उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है जी। चले तो आइए देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों ने कौन सी प्यारी प्यारी तस्वीर, हदीसें तो होती प्यारी हैं, उसको कितने प्यारे अंदाज से आपने लिखकर भेजा है। आइए प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जी। वाह क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। हदीस पाक असमतु सय्यिदुल अखलाक, खामोशी अखलाक की सरदार है, और बनाया है रास्ता और उसके इर्द गिर्द बने हुए हैं ये क्या है दाऊद भाई? दरख्त। दरख्त के पत्ते झड़ गए और लिखा है कौन? किंजा तारिया चकवाल से। और क्या लिखा है आगे? चकवाल के गांव वाला से, वलाना। अच्छा जी, वलाना गांव, माशाअल्लाह। और पत्ते कहाँ गए भाई? सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में गिर जाते हैं, सकता है बर्फबारी भी हुई हो। ठीक है, लेकिन भाई बहुत अच्छा आपने लिखा माशाअल्लाह, लेकिन हदीस पाक छोटी कर दी भाई आपने। उसको तो और ज़्यादा बड़ा करना चाहिए था ना, वो मेन था उसके साथ। और चले भाई, अब ये तस्वीर और हदीस की मुताबिकत क्या हो, उसके अंदर कुछ वो होना चाहिए ना कि जो हदीस पाक में बयान किया जा रहा है उसको तस्वीर में बयान किया जाए। चलें, फिर भी आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की, ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है जी। नेक्स्ट। ये वाह, अनल क्या लिखा भाई? मैं ही सबसे पीछे आने वाला हूँ। और अरबी के अल्फाज क्या है? अनिल, अनल मुकफ़ा, या पता नहीं क्या है, अनल मुकफ़ी। ठीक है जी, शायद यूँ ही है। और आमिना तारियाँ हैं बदूपुर से। और ज़िला कौन सा है? सियालकोट। तहसील कौन सी है? तहसील डिस्का है। गांव बुद्धपुर या बुद्धूपुर। बहरहाल माशाअल्लाह। और हदीस पाक लिख कर भेजी, बहुत अच्छे दिल बने हुए माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। और ये हैं हमारे साथ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक लिखी हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही। जी, क्या लिखा है भाई? आपको दिख रहा है कुछ? असमतु सय्यिदुल अखलाक, खामोशी अखलाक की सरदार है। और उसके बाद कौन सी लिखी है भाई हदीस पाक? यजुलुल बसर जी। और इसमें सुरमा आँखों को रोशनी तेज करता है, आँखों की रोशनी तेज करता है। और लिखी है अहिब्बुल्लाह, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो। और ये हैं जी हमारी किड्स मदनी चैनल लिखा है नीचे। फिर मरियम फातिमा है, कहाँ से? अच्छा, बफर जोन कराची। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, ये क्या बात है। अच्छा, अहिब्बू में वाओ के बाद अलिफ आएगा, लेकिन ये इतना छोटा छोटा क्यों लिखा है भाई? बफर जोन से हमारी मरियम बाजी, ऐसा क्यों है? बड़ा बड़ा हदीस पाक लिखना है ना। और टीवी बना दिया बीच में, उसमें मदनी चैनल आ रहा है, लिखा हुआ मदनी चैनल। देखते रहिए। तो आपने अगली दफ़ा बड़ा बड़ा हदीस पाक को बड़ा बड़ा करके लिखना है। ठीक है जी मरियम बाजी। नेक्स्ट। आज सारे इम्तिहान ले रहे हैं भाई नज़रों का है।
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تغضب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ نہ کرو۔ اور مدنی مقصد کیا ہے ہمارا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ جی کمپلیٹ ہو گئی؟ اور بھی ہیں جی، ہماری احادیث مکمل ہو گئی ہیں۔ اب یاد کتنی ہوئی یہاں پر؟ کون سنائے گا؟ جی اور کوئی ہے مقابلے میں؟ نبیل بھائی بھی ہیں، چلے پہلے نبیل بھائی سے سنتے ہیں۔ ہم تو سید الاخلاق، ٹھیک ہو گیا۔ خاموش اخلاق کی سردار ہے۔ اور جی داؤد بھائی؟ الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کے سردار ہے۔ احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، خیرکم تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں تو نہیں ہے یہ والی، اچھا سید الاخلاق ہے، ٹھیک ہے، اس کو خیال رکھنا، یا کے نیچے زیر ہے، آئی تو نہیں ہے، چلے پھر بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ تمہیں بہتر وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ٹھیک ہے، اور کتنی ہو گئی؟ 3 بس۔ لا تضربوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ کب تھی؟ یاد نہیں بھائی، آج تو نہیں تھی، آج تو نہیں تھی، لیکن پہلے بھی ہو سکتا ہو، یاد کریں بھائی، ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، خود یاد کرا رہے ہیں، خود بھولتے جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی اور بھی ہیں؟ بس جی، 4 اور آپ کی کتنی سنا رہے ہیں؟ 4 تو ان کی ہوئی نا، آپ جی 4 ہی سنا رہا 4 ہی سنا رہے ہیں، ایک دیکھتے ہیں۔ میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں چلیں چلیں جلدی جلدی جلدی، اور 5 سنا رہا ہوں۔ اچھا جلدی سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، چغل ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی یہ تھی علیہ نہیں، وسلم ٹھیک ہے۔ لا تغضب، غصہ نہ کرو، دو گئی۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنین خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھا جی، یہ کیا ہوا بھائی؟ 4 برابر ہو گیا، 5 انہوں نے 5 5 سنائی ہیں۔ چلے بھائی، تو پھر ان کی بھی تو 5 تھی، وہ والی اگر مان لیں، وہ جس کا ہمیں خود یاد نہیں ہے، تو بھائی پھر برابر ہو گیا۔ آج دونوں ذہین بچے ہو گئے اس کے ساتھ۔ اور اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہمارے صفی اللہ بھائی کا ہے۔ کون سا سیگمنٹ ہے؟ پکچر آف دا ڈے۔ پکچر آف دا ڈے رہ گئی ہے جی، پکچر آف دا ڈے بھی تو شامل کرنی ہے جی۔ ماشاء اللہ، ہماری کنزا باجی جو ہیں ان کی پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہے، لیکن اس میں اگلی دفعہ حدیث پاک اور بڑی بڑی لکھنی ہے، لکھ کر بھیجنی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو مجھے بڑے بڑے چشمے لگ جائیں، ٹھیک ہے جی، اس کو غور غور سے پڑھنے میں۔ اور چلتے ہیں اب ہم صفی اللہ بھائی کی طرف۔ صفی اللہ بھائی کیا لائے ہیں آج ہمارے لیے؟ آپ کرامات صحابہ۔ کرامت سنائیں گے، آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کرامت، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کرامت۔ تو آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے سے صحابی کی کرامت سنیں گے۔ اور آج ہم جن صحابی کی کرامت سننے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ ان کی آج ہم کرامت سنیں گے، تو آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب مکے کے غیر مسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لے کر گئے، کس لیے لے کر گئے؟ شہید کرنے کے لیے لے کر گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ آئیے سنتے ہیں۔ یا اللہ پاک، میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں۔ میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں، اس لیے تو میرا سلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو غیر مسلم شہید کرنے والے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک، میرے پاس یہاں کوئی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنا سلام پہنچا سکوں،
اس لیے تو میرا سلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تھے، مدینہ شریف کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کہاں پہ؟ مدینہ شریف کے مدینہ شریف کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا وعلیک السلام۔ کیا فرمایا؟ وعلیک السلام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ اس وقت آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ شریف میں شہید کر دیا گیا ہے، اس نے میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بھائی کیا سنا ہے آپ نے؟ کرامت سنائی؟ پوچھیں نے سن لی، یاد کر لی نہیں کری؟ آج ہم نے کن کی کرامت سنی؟ داؤد بھائی؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ۔ اور کیا کرامت سنی؟ کیا کرامت سنی؟ نے مکہ کے جو غیر مسلم نہیں تھے وہ نہیں تھے لے کے جا رہے تھے تو پہلے بتایا، آپ کہہ رہے مکہ کے غیر مسلم نہیں تھے نا، تھے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے وہ لوگ کہیں لے جا رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو حضرت ابو خبیز بن علی کیا نام ہے؟ حضرت خبیز بن علی کیا نام ہے؟ حضرت خبیز بن علی۔ یہ دیکھیں آپ جلدی سے، یہ بچوں کی بڑی چلاکی ہوتی ہے، جہاں کچھ مسئلہ ہوتا ہے جلدی سے بول جاتے ہیں، آرام سے۔ حضرت خبیز بن علی رضی خبیز زائے آخر میں، خبیز کیا ہے؟ با ہے، خبیب کیا ہے نام؟ ہاں یہ پیارا سا نام ہے، بعض لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے کوئی یونیک سا اچھا سا نام مل جائے تو اس میں عجیب عجیب سے بھی نام رکھ لیتے ہیں، تو یہ خبیب ایک یونیک سا بھی ہے، اور کس کا نام ہے؟ یہ صحابی کا، تو اچھا بھی نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ جی اور پھر حضرت خبیب بن علی رضی اللہ تعالیٰ خبیب بن عدی، اللہ پاک عدی، علی نہیں، خبیب بن عدی، عدی، ہاں عدی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو میرا سلام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ نے وعلیکم السلام فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کی کس کا، تو پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی خبیب کو شہید ابھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جی تو حضرت خبیب کو شہید کیا گیا اور انہوں نے سلام بھیجا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا تھا؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام کہا تھا، وعلیک السلام، وعلیکم السلام۔ وعلیک السلام کہا تھا اور یوں جواب دیا تھا۔ جی تو یہ کرامت سن لی ہے، اب چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف، دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ جو بچے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں کالز کے ذریعے وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی واہ بھائی واہ۔ سوال کا جواب ہے سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے، کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ کیا کہا انہوں نے؟ تیسرے میں، 30ویں میں، 30ویں پارے میں ہے۔ جی قصبہ باجی تھی نا یہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میں ہوں قدسیہ طارق، آپ کے قدسیہ سوال طارق۔ کا جواب ہے سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے، کس جی مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، آمین آمین، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ہے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ زمان اتاری، شاہپور جہانیہ سے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سورہ اخلاص کہاں پارے میں ہے؟ آن کی سنا سبحان اللہ۔ اصل عبادت ہے، آقا کی سنا خانی در اصل عبادت
کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ پور جانیہ سے تھے شاہ زمان اتاری. اور پہلے تو آپ کی وائس بڑی کلیئر آتی تھی, آج کہاں سے کھڑے ہو کے کال کر رہے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی کٹ رہی تھی نا, ایسا لگ رہا ہے. پہلے تو بالکل کلیئر آیا کرتی تھی بھائی, تو دوبارہ وہیں جا کر کال کیا کریں. کافی دور یہ جگہ ہے شاہ پور جہانیہ سے, اور یہ کال کرتے ہیں ماشاء اللہ باقاعدگی کے ساتھ. اللہ پاک انہیں خوش رکھے. جی علی رضا بھائی, شعر یاد ہے یہ یا کوئی اور شعر یہ والا؟ ہاں یہ جو انہوں نے سنا ہے. پہلی لائن کیا تھی؟ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. سنا دیں گے شعر؟ چلے ایک کال اور شامل کرتے ہیں, اس کے بعد یہ شعر آپ سے سنیں گے. جی کال اور کالز ہیں بھائی. میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کون تھے بھائی یہ؟ ابو ذر اتاری تھے. اور کہاں سے تھے؟ شارجہ سے تھے. واہ بھائی واہ, شارجہ سے ابو ذر اتاری آئے اور حدیث پاک سنائی. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو شاد و باد رکھے. جی ایک اور کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. وظیفہ کلاس 1 میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. جی سنائیے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اجل یا رب دار جلدی جلدی رب دار اجل اجل یا رب دار جلدی جلدی رب دار. جزاک اللہ خیرا. آمین. بھائی عجل اجل ہوتا ہے, عجل اجل اجل ہوتا ہے نا. جی عجل اجل یا رمضان, جلدی جلدی رمضان. عجل عربی میں کہتے ہیں جلدی کو. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. جی ختم ہو گئی. چلے بھائی, تو پھر علی رضا بھائی کے پاس آ جاتے ہیں. ایک شعر سنتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. جی آقا کی ثنا خوانی میں در اصل عبادت ہے. آقا کی ثنا خوانی میں در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ثنا خوانی کہتے ہیں نعت کو, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا یہ عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے کیا کیا, اپنے حبیب کی تعریف بیان کی ہے, ان کی نعت بیان کی ہے, ان کی شان بیان کی ہے. تو اسی کام کو ہم نعت کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان میں, اردو میں یا دیگر زبانوں میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن میں موجود ہے, کہ قرآن میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی تعریف بیان کی ہے, جس کو تعریف کو ہم کیا کہتے ہیں, نعت بھی کہتے ہیں, ثنا خوانی بھی کہتے ہیں. اور اسی خوبصورت سے شعر کے ساتھ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. جی اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے, اور اس میں سن رہے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں. جی بغداد بھائی, کل کے پروگرام میں کیا سنا تھا ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ کچھ سنا تھا. کہاں اوپر دیکھ رہے ہیں, کہیں اوپر سے آ رہا ہے, نہیں آ رہا؟ جی صفی اللہ بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. باقی بھائی داؤد بھائی بھی تھے, سارے تھے, جو یاد ہے. کل جو ہم نے سنا ہے اس میں سب موجود
تھے۔ داؤد بھائی ماشاءاللہ، یعنی یہ حقدار ہیں ذہین بچے کا ٹائٹل پانے کا۔ بھائی ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے، اب دیر ہو گئی۔ جی داؤد بھائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سو رہے تھے، ان کا نوکر بغیر اجازت کمرے میں آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بری لگی، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ بغیر اجازت کوئی بھی اب کمرے میں داخل نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا کی کہ حکم نازل فرما دے کہ اجازت کے بغیر کوئی کمرے میں داخل نہ آیا کرے، گھر میں داخل نہ ہوا کرے۔ جی بغداد بھائی کیا نیا آ گیا، سنا دیا انہوں نے سب۔ اور پھر جب انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ پاک نے یہ وہ کیا نام ہے آیت بھی نازل ہو گئی، قرآن پاک میں نازل فرما دی تھی ایک آیت۔ جی تو یہی ہم سن رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، آپ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات قرآنی کا نزول کیا، اور ظاہر ہے ان کی رائے بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل میں بات آتی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک حکم بھی نازل فرما دیا کرتا تھا۔ اچھا آج ہم ایک بات سننے والے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت تیسرے خلیفہ کون سے مسلمانوں کے؟ حضرت عثمان غنی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ سنا ہوگا نا اپنی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو امیر المومنین ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ امیر کہتے ہیں سردار کو، ٹھیک ہے؟ امیر مطلب حاکم، سردار، جو لیڈر سمجھ لیجئے، اور مومنین مومنوں کی جمع ہے مومنین۔ ہم کون ہیں؟ مومنین ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ تو امیر المومنین کا جو یہ ٹائٹل ہے، یہ سب سے پہلے اختیار کیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سنیں گے، اور یہ کیسے سنیں گے اس کو ذرا تفصیل سے ہم سنتے ہیں کہ وہ شخصیت جنہیں سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا، وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علامہ نور الدین علی بن ابی بکر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹلز میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں امیر المومنین کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو تو خلیفہ رسول خدا کہا جاتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو کیا کہا جاتا تھا شکیل بھائی؟ خلیفہ رسول خدا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفہ رسول خدا۔ ہاں، خلیفہ رسول خدا، کہ رسول خدا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ، ان کے نائب، کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ خلیفہ بنے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا خلیفہ رسول خدا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم، جبکہ مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا، مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہوں، میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہوں، ان کا نائب ہوں، کہ انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، تو مجھے خلیفہ رسول خدا تو نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر مجھے خلیفہ رسول خدا کہا جائے جو اور اضافت آ جائے گی، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر مجھے کہا جائے خلیفہ رسول خدا، یعنی رسول خدا کے جو خلیفہ تھے ان کا خلیفہ، تو یہ بات اتنی ساری طویل ہو جائے گی نا، اتنا لمبا سارا جملہ بولنا پڑے گا، تو یوں بات طویل ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، اور ہم ہیں مومنین، اور ہمیں مومنین، تو کیا بنا؟ امیر المؤمنین۔ کیا بنا؟ امیر المؤمنین۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا بھی ہے اور بات بھی بالکل صحیح ہے کہ میں آپ امیر مومن ہیں اور میں امیر ہوں، تو امیر المومنین ہو گیا۔ تو یوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جانے لگا؟ امیر المؤمنین۔ جی، امیر المؤمنین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بھلے کیوں نہ آگے بڑھے، کیوں نہ پھولے پھلے، کیوں نہ آگے بڑھے، رحمت مصطفیٰ اس پہ گھر آن ہے، مرحبا
مدنی چینل کی کیا